إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنكِحَ أَوْ يَتْرُكَ. ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کو پیٹھ نہ کرو. اے اللہ کے بندو، بھائی بھائی ہو جاؤ، اور آدمی اپنے بھائی کے پیغام نکاح پر پیغام نکاح نہ دے یہاں تک کہ وہ بھائی نکاح کر لے یا چھوڑ دے. لا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو. بغض کہتے ہیں دل میں دشمنی پالتے ہوئے دوسرے مسلمان بھائی کو نقصان دینے کے پروگرام سوچنا کہ اس کو جانی مالی عزت کسی طرح سے کیسے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. پھر چاہے نقصان پہنچا لے یا نہ پہنچائے، لیکن منصوبے آدمی کے یہی ہیں. شیطان کا کام ہے دو مسلمان بھائیوں میں بغض پیدا کرنا. اللہ کا حکم ہے کہ اپنے اندر بغض کے اسباب بھی نہ رہنے دو. بغض کے کئی اسباب ہوتے ہیں. کسی کی ذات سے متعلق عیب بیان کر دینا، غیبت کر دینا، بہتان لگانا، اس کے منہ پر طعنہ دینا، کسی کو مالی نقصان پہنچا دینا، کسی کی عزت گرانا، کسی کا پیسہ کھا جانا، زمین دبا جانا. ان اسباب سے بغض پیدا ہوتا ہے. ایسے اسباب سے بھی منع کر دیا گیا، کیونکہ اللہ کو پسند یہ ہے کہ مسلمان آپس میں محبت کرنے والے ہوں. وَلَا تَدَابَرُوا، ایک دوسرے کو پیٹھ نہ دو. یہ بھی اس صورت میں ہوتا ہے جب ہر مسلمان دوسرے سے بغض و نفرت رکھتا ہے تو ایک دوسرے کو پیٹھ دے دیتا ہے. یعنی ہر ایک کا منہ دوسرے سے پھر جاتا ہے. پھر یہ منہ پھر جانا اور پیٹھ دینا چاہے محسوس ہو، جیسے ہر ایک کا دوسرے کو دیکھ کر اسے منہ موڑ لینا، چاہے عقلی طور پر ہو، جیسے عقائد میں اور سوچوں میں ایک دوسرے سے مخالف ہو جانا. لا تدابروا میں یہ ساری صورتیں آ جاتی ہیں. کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ. ایک دوسرے سے محبت ہونی چاہیے، ایسے بھائی بھائی میں محبت. ایک دوسرے کو ہمدردی اور بھلائی پہنچانے کا پروگرام ہو، ایک دوسرے کا نقصان برداشت نہ ہو، ایک دوسرے کو ضائع ہونے سے بچایا جائے. المؤمن اخو المؤمن یکف عنہ ضیعتہ ویحوط من ورائہ. مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے، اس کا ضائع ہونا روکتا ہے، اور جب کبھی وہ کسی جگہ چلا جائے تو اس کے پیچھے اس کی حفاظت کرتا ہے. مومن کا تو یہ کام ہے. وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنكِحَ أَوْ يَتْرُكَ. جو مسلمان بھائی کسی جگہ رشتہ کا امیدوار ہے اور اس نے وہاں پیغام نکاح دے دیا تو دوسرا مسلمان وہاں پیغام نکاح نہ دے جب تک کہ یا تو اس کا نکاح وہاں ہو جائے اور یا پھر وہ بالکل وہاں رشتہ لینا چھوڑ دے. اگر نکاح وہاں ہو گیا اس کا تو بس راستہ بالکل بند. اس نے چھوڑ دیا پھر ٹھیک ہے، اب یہ آدمی دوسرا بھائی وہاں پیغام نکاح دے سکتا ہے. ایک حدیث پاک میں یہاں پر لفظ ہیں لا یصوم علی صوم اخیہ. یعنی اگر ایک مسلمان بھائی کوئی سامان لینا چاہ رہا ہے اور اس کا بھاؤ طے کر رہا ہے تو اب دوسرا مسلمان بھائی اس دوران آ کر اپنی طرف سے زیادہ بھاؤ لگا کر بھاؤ پر بھاؤ نہ لگائے کہ مسلمان بھائی کو وہ چیز وہ سودا سلف لینے دے. ہاں اگر وہ کسی قیمت پر راضی نہ ہو اور بالکل چھوڑ کے چلا جائے تو پھر یہ بھاؤ لگائے اور خرید لے تو کوئی حرج نہیں. ان کاموں سے بھی بغض و نفرت ہو جاتی ہے. الحمدللہ.